الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان اللہ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال بعد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله سبحان اللہ والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سورہ انفال سے میں نے 4 آیتیں آپ حضرات کی خدمت جاری میں پڑھی ہیں. بسم اللہ. چونکہ ہم لوگوں نے آپ کے صبر کو کافی سختی سے آزما لیا ہے اور جس چیز کو بھی کہتے رہے کہ مختصر وہ ایک لفظ کو 20 مرتبہ دہراتا رہا، شاید وہ کلمات بھی کا ادا کرتا رہا. جو کلام ہے اور کلمے میں یہ فرق ہے، جب کلمے کا کلمے سے قانونی ربط نہ ہو تو وہ کلمہ کہلاتا ہے، جب کلمے کا کلمے سے کوئی قانونی ربط ہو تو وہ کل شے قسم کا ربط ہوتا ہے. نوت ترکیب نزد نامیہ شش بیاتش بین کر خائب زفوتی جو اسنادی و تعدادی و مسجی اضافی داؤں و توصیفی و صوتی. سبحان اللہ. یہ قسم کی ترکیب ہوتی ہے اور یہ ترکیب جو ہے ان میں صرف ایک ترکیب اسنادی مرکب مفید ہوتی ہے، باقی سب جو ہے وہ مرکب غیر مفید ہوتی ہے، کلمات کہلاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جذبات ہمارے ہاتھوں بڑے زخمی ہو چکے ہیں. اگر آپ کی طبیعت آزادی کے ساتھ بات سننے کی ہمت رکھتی ہو تو میں بات کروں. بے شک بے شک بے شک. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد صداقت کی نشانی سید عبدالقادر جیلانی مرشد جیوے. میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، مگر میں پھر بھی سوچتا ہوں کہ آپ لوگ انسان ہیں، صبر کر کے آئے ہیں، تو بالکل ممکن آپ کو کام کاج کرنا وہ چھٹی ہے، لیکن آپ کے جذبات کو آزار پہنچانا یہ دانش مندی نہیں ہے. میں پھر ایک مرتبہ چاہوں گا کہ اگر آپ خوش ہو کے بات سننا چاہیں بے شک بے شک بے شک. وہ آج سے 30 برس 32 برس پہلے بھی کوئی بات کہی ہے نا تو آپ اس کی نشاندہی مجھے کریں. انشاءاللہ 1 منٹ لگائے بغیر بتاؤں گا فلاں سبحان بات میں ان سے آج تک کبھی نہیں کی. سبحان اللہ. اور یہ مجرموں کی عادت ہے کہ میں یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. یہ مجرم ذہن کے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اس باپ کی اولاد میں سے جو سنیت سکھائی ہے سوسائی میرا باپ ہے جو خلافت بردار ہو کر امت کے خون کو بچایا ہے. سنیت کی خدمت ہم لوگوں نے خاندانی طور پر کی ہے. حضرت امام حسن سے لے کر کے مجھ تک نہ کوئی وہابی گزرا ہے نہ کوئی شیعہ گزرا ہے. سبحان اللہ. اعتراض کرے کسی نے آج سے 2-4 پشتے گائے کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہوں گے، کسی کا ماموں پیٹتا ہو رہا ہوگا، کسی کا چچیرا بھائی پیٹتا ہوگا. میرا ننیال کو بہار سسرال میں کوئی بھی آدمی اس ذوق کا آدمی گزرا صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک بات جو میں نے آج سے کوئی 25-26 برس پہلے اولڈن کی ایک مسجد میں بالکل صحیح کسی نے یہ بات کہی تھی، حق 4 یار. تو مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا طوفان کھڑا کرنے والے ہیں، لیکن جس آدمی نے باپ دادے سے دنگل لڑے ہوں اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کون آدمی میرے کتنے مخالف ہو جائے. اس کو پتا ہے کہ میں جس خاندان کا آدمی ہوں مجھے مقابلہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا یار یہ حق سب یار کہو، کیونکہ غالباً کہتے تم شیعہ کے رد کی وجہ سے ہو، تو انہوں نے 4 کی مخالفت تو نہیں کی. انہوں نے تو چند صحابہ کے سوا باقی سب کو کافر کہا ہے. کسی کے ایمان کا انہوں نے اقرار ہی نہیں کیا. سب یار کہو تاکہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اور عمرو بن العاص بھی اس میں آئے. بہت اچھے. ابو موسیٰ اشعری بھی آئے. سبحان اللہ. تو ان تمام صحابہ کا میں نے ذکر کیا،
جی اس پر میرے دوست گواہ ہیں. بالکل صحیح یہ ہے. آج سے 25 برس پہلے کی بے شک، صحیح ہے بے بات. شک. جی گولڈن میں یہ بات ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے جی. اور جس وقت انہوں نے یہ رٹ لگانا شروع کی تو میں نے یہ کہا حق صاحب یار کہنے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں اس اندر سے اس کی نیت کر. میں نے کہا شکل پہلے اپنی دیکھو. پہلے کی بڑی اور ٹکا شرم دائی سارے جیسے موزی آدمی کے سامنے میں اپنی نیت کو چھپانے کا آدمی ہوں. مار مار سے جوتے تو سر پہ جا کر دوں گا. میں رستم باپ کی اولاد میں سے عابد شاہ کہتے ہیں چھوٹا سا ذکر ہے اور سچ مچ پہلوان ہے. وہ ایسے ڈھیگے نہیں مارتا, کشتی لڑتا رہا ہے. یہ چارہ وغیرہ جو ہے ان کی شکل کا آدمی ہے یہ. صحیح ہے. تو جس کو طاقت کہتے ہیں وہ ہمارے خاندان میں جدی ورثہ ہے. بے شک. اور ہمارے خاندان میں کوئی گھٹیا ماں نہیں آئی. گڈ مدرس I shall give you good soldiers. مائیں مہیا کر کے دو, میں اچھے سپاہی تمہیں مہیا کر دو. ماؤں کا گھٹیا ہونا یہ سر کا بار ہے. کیا بات ہے. جس شخص کی ماں گھٹیا ہے اس آدمی سے اچھا ہونے کی توقع مت کرو. بے شک, بے شک. قرآن اس پر گواہ ہے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیتی گھٹیا ہے تو بیج کچھ نتیجہ نہیں لائے. یہ جو زمین اچھی ہے جو فصلوں کو اٹھاتی ہے, فصلوں کو پالتی ہے, ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. اب جس وقت کے یہ آپ کے نظریاتی دہشت گرد انگلینڈ میں آپ پہنچے تو انہوں نے ایک تجربہ پاکستان میں کیا ہوا تھا جو سنی شیعہ میں وہابی سنی میں قتل و غارت کی داستان تھی. اس کے اصل مدار یہ لوگ ہیں. بے شک. انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جس سے مسلمانوں کے خون جو ہے وہ ندی نالوں میں پانی کی طرح بہے. پھر وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گئے. ہماری کانفرنس میں ایک نہایت شورش پرور اور فتین اور فسادی انسان نے یہ بات اعلان کیا تمام وہابی کافر ہیں, تمام شیعہ کافر ہیں. بالکل آپ کو پتا ہے وہابیوں کے ساتھ پہلا مناظرہ ہم نے کیا یا ہم سے پہلے بھی کسی نے کیا؟ آپ نے کیا. اس کے بعد وہ راستے کھلے ہیں. پورے ملک میں یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگتا تھا. بے شک, بے شک. اور شیعہ نے اس طرح پوری طرح سے گھیرا ہوا تھا. بالآخر مجھ سے وہ ٹیلی فون پر ان کی بات ہوئی. میں نے کہا اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ ہم سے مناظرہ نہ کریں. اگر آپ بالفرض مناظرہ کرنے پر مصر ہیں تو ہم آپ سے صحابہ کے بارے میں بحث نہیں کریں گے. اچھا, ہم آپ سے ضروریات دین کے بارے میں کریں گے اور آپ کی کتابوں سے بحث کریں گے. بے شک. اس سے بیشتر تو کسی سنی عالم نے ہم سے یہ مناظرہ نہیں کیا. میں نے کہا کہ جس کو نہ آتا ہوگا وہ بحثیں کرتا ہوگا. خلافت ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو بالکل پتہ ہی نہیں کہ خلیفہ کون گزرا ہے, مجدد صاحب رحمۃ اللہ, یہ میرے پاس مجدد صاحب کے مکتوبات موجود ہیں, کہتے وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. یہ جیسا راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز ملے آدمی اٹھا لیتا ہے. اس طرح خلافت راشدہ کا مسئلہ ہمیں پیش آیا, وگرنہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. ضروریات دین کی تعلیم یہ ہے یا وہ قبر میں سوال ہو یا قیامت میں سوال ہو. خلافت راشدہ کا نہ قبر میں سوال ہوگا نہ قیامت میں سوال ہوگا. سبحان اللہ. جب اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ویسے کیوں کرتے ہو؟ بہت اچھے. ضروریات دین کے بارے میں کریں گے پھر میں ان کا پیچھا کروں لیکن میرا پیچھا کوئی نہ کرے. بے شک. فلاں فلاں صحابی کی لڑائی, میں نے کہا یہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو صحابی کا نام بھی یاد نہیں ہے, کوئی جھگڑے کا علم بھی نہیں ہے, کیا خیال ہے تمہارا؟ بے شک, بے شک. مسلمان ہے کہ نہیں؟ بے شک. بخشے جائے گا کہ نہیں؟ بخشا جائے. میں نے کہا جب ایسی چیزوں پر کیوں بحث کرتے ہو جس سے قوم کا کوئی نفع خسارہ متعلق نہیں ہے اور وقت ضائع کرتے ہو؟ شیعہ سے بھی ہم نے مناظرے کیے ہیں, وہابیوں سے بھی ہم نے مناظرے کیے ہیں, اور اللہ کی شان اتنی گھٹیا قسم کی نرسری ہمارے خلاف پالی ہے. باغبان آگ دی جب آشیانے کو ملے, جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن لوگوں کو ہم نے پالا تھا ان کے سائے میں ہماری دشمنی پلنے لگی, مگر کوئی بات نہیں, ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. بے شک. ہم نے یہ بات کہی کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, بعض آئیں اس سے یہ وہابی بھی مبتدع ہیں, بالکل شیعہ بھی مبتدع ہیں, کافر نہیں ہے. کافر وہ ہوگا جو ضروریات دین کا منکر ہے. آپ جناب بہت چیخیں ماری, اس کا تو جواب نہ لا سکے. پھر اس کے بعد اپنے چیلے چاٹوں کو تیار کیا کہ اس کے خلاف باتیں کرو. اب اس سے بات اس طرح کی باتیں کرنے سے میرا کیا بگڑے گا؟ میں اس باپ کی اولاد میں سے ہوں کہ سارے پیر اس کا صدقہ کھاتے ہیں. ایسا بتاؤ کوئی پیر ہو
شہنشاہ بغداد کی 11ویں نہ کھاتا ہو وہ تیرے پیر کی 11ویں، تیرے باپ کی 11ویں۔ اسماعیل دیلوی جیسے بندے نے کہا ہے میں تو نذرانوں کے خلاف نہیں ہوں، ایصال ثواب کے خلاف نہیں ہوں۔ کس بات کے خلاف ہوں؟ صراط مستقیم جو لکھا ہے انہوں نے کہا کیونکہ سیدہ خاتون جنت کا نذرانہ یہ اولاد فاطمہ کا حق ہے، اور سیدہ فاطمہ کا نذرانہ مان کے خود کھا جاتے ہو، مجھے اختلاف اس سے ہے۔ سبحان اللہ، واہ 11ویں کھانا اور چیز ہے، 11ویں دینا اور چیز ہے۔ اگر غوث پاک لاولد ہوتے ان کی 11ویں پکا کے تم کھا لیتے تو پھر تو ٹھیک تھا۔ غوث پاک کے 26 بیٹے 23 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑے بیٹے کی اولاد میں سے میں ہوں۔ اس کا آگا پیچھا ہے اور اپنا آگا پیچھا تلاش کرو، پردادے سے آگے تمہیں پتہ نہیں تم کس کی اولاد ہو، خبر کہاں ہے۔ میں جس باپ کی اولاد میں سے ہوں میرے گھر سے وہ روزے شروع ہوتے ہیں سرکاری دوار میں لسلام کے انہوں نے جگہ جا بجا نعرہ حیدری کو روکا۔ اب وہ کوئی بات چھیڑنا چاہتے تھے، میں نے ان کو بتایا جو تم نعرہ تحقیق لگاتے ہو یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، لیکن یہ بدعت ہے، نعرہ حیدری سنت رسول ہے۔